السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے ہو گئے اور 2 کے رک گئے۔ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، کس نے کتنا زور ڈالا، کس نے کتنی زیادہ کوشش کی اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مطیع اللہ جان نے پاکستان کی صحافت کے لیے، آزاد صحافت کے لیے ایک اور قربانی دی ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ اور ساتھ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق تو ہو گیا ہے، لیکن جو آنے والا جمعہ ہے اس میں ایک نئے طوفان کی اور ایک نئے امتحان کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، وہاں تبادلہ ہوئے آج دوسرا روز، لیکن ابھی تک ان تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا تھا۔ اور جو 2 ججز تھے وہ تو کام کر رہے تھے، لیکن جسٹس بابر ستار کو کام کرنے نہیں دیا گیا۔ جسٹس سمن رفت نے بھی وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام کیا اور جسٹس محسن کیانی صاحب نے بھی کام کیا۔ لیکن اس حوالے سے انصار عباسی کی خبر ہے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے مجوزہ تبادلے کے معاملے میں دلچسپی رکھنے والے حلقوں کو منگل کے دن اس وقت جزوی دھچکا لگا جب پیپلز پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے 2 ججوں کا ٹرانسفر فی الحال نہیں کیا گیا۔ حکومتی اقدام میں پیپلز پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس ارباب ایم طاہر کے نام کم از کم فی الحال کے لیے ٹرانسفر کی فہرست سے خارج کر دیے گئے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان کے ٹرانسفر ہونے ہی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ ان کو جان بوجھ کے تو سندھ ہائی کورٹ سے واپس لایا گیا تھا، اب انہیں واپس دوبارہ بھیج کر کیا کرنا تھا؟ در حقیقت یہ تھا کہ دیکھیں جناب، 5 ججوں کے ٹرانسفر کی جناب ہم نے سمری تیار کی تھی، لیکن ہم نے اس پر میرٹ پر ڈسکشن کیا، 3 کو ٹرانسفر کر دیا اور 2 کو نہیں کیا۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی، جسٹس بابر اور جسٹس سمن کے تبادلوں کی جو منظوری دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفت کو سندھ ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا۔ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج، اس وقت کے جج کو، چیف جسٹس کو خط لکھا تھا کہ پاکستان کی جو ایجنسی ہیں، خاص طور پر عسکری ایجنسی ہیں، ان سے زبردستی فیصلے کرواتی ہیں۔ ان کے جو ججز کے بیڈ روم ہیں وہاں پر کیمرے نصب کیے جاتے ہیں، ان کے پورے گھروں میں جناب مائکروفون لگے ہوتے ہیں، ان کو بگ کیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کے ٹرانسفارمر تباہ کیے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ صورتحال تھی، اور تب سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ ان ججز کو اب نشان عبرت بنانا ہے۔ تو اس کا دیکھیں ابھی اور آگے، وہ کہتے ہیں ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے اس پر تو خیر بات کرتے ہیں، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ جو آخری روز سماعت کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے، انہیں ٹرمینلز کا سربراہ لگنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اصل میں جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کو ریسنٹلی جناب ایک ٹرمینل کا سربراہ بنایا گیا، تو وہ کہتے ہیں رات کو ان کو سلیوٹ یاد آتے ہیں تو وہ سونے نہیں دیتے، کسی کا دل چاہتا ہے تو NIRC میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹربونل میں۔ مطلب جاتے ہوئے بھی جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن تبادلے کا نہیں آ رہا، اس کے بعد کیا لائے عمل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، اگر عمران خان یہاں پر ہوتے تو ان ججز کے بالکل ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اس وقت ریلیاں ہو رہی تھی، احتجاج ہو رہے ہوتے، جلسے ہو رہے ہوتے، اور پاکستان کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ججز کا تبادلہ ہوتا۔ لیکن صدیق جان کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پریس ریلیز جاری کر کے ججز کی ٹرانسفر روکنے کی بہت بڑی کوشش کی، لیکن ٹرانسفر رک نہیں سکا۔ وہ پریس ریلیز سے زیادہ اور کیا کرتے؟ آپ لوگ خواہ مخواہ ان پر تنقید کرتے ہیں، وہ عمران خان کی صحت اور زندگی کو لاحق خطرات پر بھی پریس ریلیز سے آگے نہیں بڑھتے۔ تو یہ تو پھر ججز کا معاملہ ہے۔ مطلب اس حد تک PTI رہ گئی ہے، اس حد تک تحریک تحفظ آئین پاکستان رہ گئے، اس حد تک اپوزیشن رہ گئی ہے۔ اور اس سے اگلی صورتحال دیکھیں جناب، ہوتا یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ PTI کو، بیرسٹر گوہر کو، وہ اس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کے ممبر ہیں، ساتھ سینیٹر علی ظفر جو PTI کے سینیٹر ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی بائیکاٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم ہی غلط ہے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم ہی غلط ہے، 27ویں غلط ہے اور اس کو نہیں مانتے، آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے، عدلیہ کی آزادی کے بنیادی جو تصور ہے اس کے خلاف ہے، تو لیکن یہ یہاں جا کر اجلاس میں بیٹھ کر اس ساری صورتحال کو سٹرینتھن لازمی کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات،
جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے نام بطور جوڈیشل کمیشن سربراہ ایک خط لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ اچھا، اور لیکن اس پر جناب جو گوہر علی خان کہتے ہیں آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ تبادلے کے لیے جج سے رائے معلوم کی جائے، ہم آج اجلاس میں احتجاج کریں گے۔ اچھا، حالانکہ آرٹیکل 200 بالکل اس کو ظاہر کرتا ہے۔ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ ججوں کے تبادلے سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے شاید آئین پڑھنا ضروری نہیں۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق تبادلوں کے لیے متعلقہ جج کو جوڈیشل کمیشن میں بلا کر سننے جانے کا آئین میں کہیں ذکر نہیں۔ یہ آئین ہے جس کی حالت بگڑی ہوئی ہے، جبکہ آئین کا آرٹیکل 200 اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ provided further that the Judicial Commission of Pakistan before making recommendations under this clause may hear the judge، کہ وہ اس جناب جج کو سنے گا بھی صحیح۔ اچھا، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب کا آپ سٹانس دیکھیں کہ وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو کہہ رہے نہیں وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے خلاف احتجاج کریں گے۔ مطلب کیا احتجاج کریں گے یار؟ یہاں تک کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے پھر بھی اس کی مخالفت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے ججز کے مختلف ہائی کورٹس میں تبادلوں کے معاملے پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عتیق شاہ کی جسٹس بابر ستار کے پشاور ہائی کورٹ تبادلے کی مخالفت، مگر جوڈیشل کمیشن نے اکثریتی حکومتی ووٹوں سے تبادلے کی منظوری دے دی۔ مطلب آئین کا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا ہے نا۔ پہلے آئین یہ کہتا تھا جب تک جج خود نہیں چاہے گا اس کا ٹرانسفر نہیں ہو سکا۔ اچھا، اس کے بعد آئینی ترمیم لائے گی کہ جس ہائی کورٹ سے وہ جا رہے ہیں اور جس ہائی کورٹ میں وہ جا رہے ہیں، جہاں سے آ رہے ہیں اور جہاں سے جا رہے ہیں، دونوں کے چیف جسٹس کی ان پر کنسنٹ ہو۔ اب جہاں جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کو قبول نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ان پر ٹرانسفر تھوپا ہوا ہے۔ اور صورتحال یہ کہ ہمارے گوہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ لعنت ہے ایسی اپوزیشن پر یہ جو پاکستان کی طرف سے اس وقت کی جا رہی ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں آئین محض ایک کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ گیا ہے جس میں ایک کے بعد ایک ترامیم کرے کہ اتنے پیبند لگا دیے گئے ہیں کہ بس جو صاحب اختیار ہے اور طاقتور ہے وہ اس پر جس طرح چاہے عمل کروا لے۔ میں اس حوالے سے بڑا کلیئر ہوں، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت جو ہے جو ہماری عدلیہ ہے وہ پاکستان کا ایک محکمہ بن گیا ہے، اور اس میں انصاف ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انصاف نہیں ہوتا، انصاف ہوتا ہے، لیکن سرکاری انصاف ہوتا ہے۔ جو اس وقت کی حکومت چاہتی ہے وہ انصاف ہوتا ہے، اور اس سے ہٹ کر بالکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کو تو وہ اتنا ریلیف دے رہی ہے کہ جو مانگا نہیں جاتا وہ ریلیف بھی ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اسد طور کہتے ہیں وفاقی آئینی عدالت ایک مذاق بن چکی ہے۔ ابھی تحریک انصاف نے کوئی عملی ایکشن بھی نہیں لیا کہ فوراً آئینی عدالت کا ری ایکشن آنا شروع ہو گیا۔ بھائی ابھی تو سہیل آفریدی نے صرف یہ کہا تھا کہ ریلیز فورس بنے گی، وہ کون سی بن گئی؟ کون سا نوٹیفیکیشن آ گیا؟ وفاقی آئینی عدالت فوراً ایکشن میں آ گئی کہ جی ریلیز فورس نہیں بنے گی، مطلب عمران خان کی رہائی فورس نہیں بن سکتی۔ اچھا، اسی طریقے سے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صرف کابینہ میں کہا کہ ہم 9 مئی کے کیسز واپس لیں گے، کوئی درخواست کہیں جمع نہیں کروائی گئی، کچھ نہیں ہوا۔ فوراً وفاقی عدالت ایکشن میں آ گئی کہ 9 مئی کے کیسز واپس نہیں لیے جا سکتے، اور اس پر سٹے آرڈر جاری کر دیا گیا، اور عین ممکن ہے کہ حکومت شاید ختم ہو جائے لیکن یہ سٹے آرڈر شاید برقرار رہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، ان کا جو طرز حکومت یا سوچ ہے اس سے ملک کی ترقی ممکن نہیں، یہ تب ہوگا جب وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے۔ مطلب شہباز شریف صاحب ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے، یہ سوچ ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی۔ وہ قبر میں بھی پڑے ہوں گے نا تو وہ کہیں گے مجھے ایک وزٹ یار جو آذربائیجان کا تو کرانے دو، وہاں میرے کچھ معاملات بھی ہیں کاروباری اور دیگر، وہ بھی حل کر لوں گا اور ایک وزٹ بھی ہو جائے گا۔ تو مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ نون لیگ میں کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ مریم نواز وزیر اعظم بنے اور اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ اچھا، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جناب وہ اپنے گھر میں تھوڑی رکھ رہے ہیں، وہ تو اپنے جناب اسحاق ڈار کے بیٹے کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ ہے جناب، اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کی ایک بہن جو ہے وہ علی ڈار کے گھر ہے، وہ ان کے بہنوئی بھی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے انہیں اپنا مشیر بنایا ہے، خصوصی ایڈوائزر اور منسٹر کے برابر ان کو عہدہ دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف
دی نیوز نے ایک خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر بنانے کے لیے حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل پر مزید لیوی لگانے کا منصوبہ۔ حکومتی منصوبے کے مطابق اگر پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر 10 روپے لیوی لگائی جائے تو اس سے سالانہ تقریباً 200 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں۔ 3 سال میں 600 ارب یعنی $2 ارب اکٹھے ہوں گے جن سے اسٹریٹجک ذخائر تعمیر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں صرف 10 روپے تھوڑی لگائی جاتی ہے، یہاں تو اکٹھے 27 روپے 30 روپے لگائی جاتی ہے لیوی۔ اور اب جو وزیر اعظم نے ریسنٹلی جناب اجلاس سے خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لہٰذا ہمارے لیے مجبوری ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہو کہ یہ مان لیں کہ یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ عالمی سطح پر جو ہمارے ہاں معاملات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ان سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے۔ اب رانا ثناء اللہ جو اس حوالے سے کہتے ہیں ان کی سوچ بالکل علیحدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا اب ہم IMF کے کہنے پر ہی ملک چلائیں گے؟ ابھی پیٹرول پر لیوی لگا دی، علینا شگری نے ان سے سوال کیا تو ان کے جواب میں ان کا کہنا تھا معاملہ لیوی کا نہیں ہے، ملک میں بھی تو چلانا ہے، اگر ملک نہیں چلانا اور باقی ہر چیز ٹھپ کر دینی ہے تو پھر ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ۔ اور مزید ان سے سوال کیا گیا کیا بوجھ ہمیشہ عوام ہی برداشت کرے گی؟ تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا تو کیا ٹیکس ہم نے پہاڑوں ندی نالوں سے جمع کرنا ہے؟ غریبوں کے ساتھ تو رعایت ہو رہی ہے، ٹیکس تو امیر طبقے سے لے رہے ہیں۔ مطلب یہ جو پیٹرول مہنگا کیے جا رہے ہیں، بجلی مہنگا کیے جا رہے ہیں، یہ امیروں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، ان پر غریبوں پر نہیں لگایا جا رہا۔ اچھا، جیو نیوز نے خبر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں قومی معیشت ایک ممکنہ معاشی سست روی اسٹیگفلیشن کی طرف بڑھ سکتی ہے، جس میں GDP کی شرح نمو کم ہو جائے گی جبکہ مہنگائی بلند سطح پر برقرار رہے گی۔ یہ صورتحال سست معاشی ترقی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دباؤ کا باعث بن سکتی ہے جس کے نتیجے میں غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ یہ اسٹیٹ بینک نے جو مانیٹری پالیسی جاری کرتی تھی اس میں بالکل یہ بتایا گیا تھا کہ اب ہمارے ہاں غربت بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی اور ہمارے قرضے بھی مسلسل بڑھتے جائیں گے۔ ملیحہ ہاشمی کہتی ہیں IMF اس بدبخت حکومت کو کچھ نہیں کہتا کہ جو عوام کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے لوٹ رہے ہیں، IMF ان کو صرف اہداف دیتا ہے اور یہ ان اہداف کو حاصل نہیں کر پاتے تو پھر IMF کے نام پر عوام کو لوٹتے ہیں، قرضوں پر قرضے لیتے ہیں اور اپنی عیاشیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ کیا IMF ایسے بات بالکل درست ہے، IMF انہیں ہدایت نہیں دے سکتا کہ بھائی غریبوں پر ظلم مت کرو، یہ پیٹرول اور بجلی کو تم نے اپنا ہتھیار بنائے ہوئے ہیں، ایٹم بم بنائے ہوئے ہیں اور جب بھی تمہارا دل کرتا ہے تم یہ میزائل غریبوں پر فائر کر دیتے ہو، کچھ تھوڑا سا خیال کرو۔ دوسری طرف جناب خبر ہے PIA کے نجکاری میں پیش رفت ہوئی ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم نے معاہدے کے تحت 45 ارب روپے کی بینک گارنٹی جمع کرا دی اور جس کے بعد عارف حبیب کنسورشیم نے PI کے 100% شیئر حاصل کر لیے۔ مطلب مبارک ہو آپ کو کہ اس وقت PI آپ کی نہیں رہی اور آپ نے کہا تھا جناب یہ تو ہم صرف چند فیصد شیئر دے رہے ہیں، 48% کی بات ہوئی، 52% کی بات ہوئی، پھر 75% ہوئے اور اب 100% جناب آپ نے بیچ دی۔ کتنے میں؟ صرف $10 ارب آپ کو ٹوٹل مجموعی طور پر ملے اور آپ نے $11 ارب کا صرف اپنا ایک جہاز پنجاب حکومت کے لیے۔ مطلب یہ جو ڈاکہ ہے PIA کا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کیا پوری دنیا کو یہ پڑھایا جائے گا کہ ایک طرف اربوں خربوں ڈالر کے جناب اثاثے آپ $10 ارب میں بیچ رہے ہیں، اس میں 34 جہاز دے رہے ہیں، اس میں ہوائی اڈے دے رہے ہیں، اس میں عمارتیں دے رہے ہیں، اس میں سب کچھ دے رہے ہیں اور اپنے لیے جہاز آپ 10 ارب روپے اس سے حاصل کیے اور 1 ارب ملا کر آپ نے پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ کے لیے ایک جہاز خرید لیا۔ اسداللہ خان اندر کی خبریں لاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں طاقتور حلقے پیپلز پارٹی سے شدید ناراض ہیں۔ ایران امریکہ معاملے پر پیپلز پارٹی کو دور رکھا گیا، قریب بھی نہیں آنے دیا گیا۔ محسن نقوی نے جو 100 ارب اور بندے اٹھانے والی بات کی تھی، یہ تقریر کاروباری افراد کے لیے نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کے لیے تھی۔ آصف زرداری کے لیے خیر کی خبریں نہیں آ رہی۔ نیب نے بھی پیپلز پارٹی کے خلاف انکوائریز شروع کر دی ہیں۔ ایجوکیشن سٹی غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں فریال تالپور اور ڈاکٹر عاصم کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ مطلب اب یا تو مزید پابندیاں قبول کرے گی، پہلے بھی بلاول بھٹو، آصف زرداری، ان کے منہ کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ مطلب کوئی مہمان آتے ہیں بیچارے اٹھ کر ان کو کسی اور کمرے میں کسی اور شہر میں جانا پڑتا ہے، لیکن اب بھی ان پر مزید سختی ہے۔ اور اگر کوئی پیپلز پارٹی سوچ رہی تھی کہ ذرا پرپرزے نکال کے پھر ذرا انقلابی بننے کی کوشش کرے گی تو انہوں نے پہلے اس جناب غبارے سے ہوا نکال دی ہے اور کہا ہے کہ تھوڑا سا آپ چند قدم مزید پیچھے چلے جائیں تو آپ کے لیے سروائیول ہے، ورنہ آ جا تینوں اکھیاں ابیک دیا۔ جی متی اللہ جان کہتے ہیں میرا نیوز TV کے ساتھ سفر اچانک اختتام کو پہنچ گیا۔ میں اپنے ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ انہوں نے 3.5 سال کے دوران ہر طرح کی مدد اور سہولت فراہم کی۔ یہ نہ پہلی بار ہے، نہ ہی پہلی حکومت جس کے دوران مجھے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ جمہوریت، آزادی اظہار، صحافیوں اور صحافت کے لیے آواز اٹھانا کوئی جرم نہیں۔ میں ایک بار پھر میو ٹی وی کے مالک اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے ادارے کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ ماجد نظامی کہتے ہیں حکمرانوں کی جانب سے صحافیوں کو ذمہ دارانہ صحافت سکھانے والا عارضہ بہت پرانا ہے۔ سب سے پہلے فوجی عامر جنرل ایوب خان کو صحافیوں کو ذمہ دارانہ صحافت سکھانے کا شوق ہوا تھا۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں صحافت کی کہانی اس دور کی ایجاد کردہ ہے۔ شورش کاشمیری کو اسی لیے گرفتار کیا تھا کہ ایک ذمہ دارانہ صحافت نہیں کرتے۔ بہرحال تاریخ کا فیصلہ یہی ہے کہ حاکم وقت کی چاپلوسی پر مبنی دست بستہ صحافت ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ صحافت کہلائے گی اور اسے ذمہ دارانہ صحافت نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری طرف سہیل بڑائچ صاحب جناب بہت ہی عالی شان اور انتہائی ذمہ دارانہ صحافت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا تو نہیں، لیکن تجزیے کے طور پر ہی کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں کسی فوری سیاسی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے۔ بیرونی دنیا کے حالات نے ایسے کسی بھی امکان کو دور دھکیل دیا ہے۔ گویا جو ہے اسی پر فی الحال گزارا کرنا ہوگا، خوشی سے یا ناخوشی سے، مرضی آپ کی ہے۔ اور فضل الرحمان ہو کوئی ہو، اب وہ یہاں پر نہیں آئے گا۔ چند اہم خبریں ہیں۔ امیر عباس کہتے ہیں مریم نواز لاہور میں 50 ایکڑ پر فلم سٹی بنا رہی ہیں۔ اس ملک کو بڑے فلم سٹوڈیوز نہیں، فلم بنانے کی آزادی چاہیے۔ مطلب سٹوڈیو نہیں، آپ ہمیں فلم یعنی ویلاگ آپ نہیں کرنے دیتے، آپ فلم کہاں بنانے دیں گے؟ کیا کوئی اس ملک میں یہ فلم بنا سکے گا کہ کیسے مریم نواز فارم 47 پر وزیر اعلیٰ بنی، نواز شریف کیسے جیل میں قید یاسمین راشد سے ہارے، اور آئینی ترامیم نے کیسے عدالتیں تباہ کی؟ اس پر کوئی فلم بنے تو پھر ہم کہیں گے واہ بڑی آزادی ہے جناب۔ اس طرح کی جناب فلمی ڈھکوسلے کہ ان میں جناب حکومتی تعریفیں کی جائیں، یہ آپ کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اسعاد رانا نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں شریف خاندان کے 28 آئی پی پیز ہیں، مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈران کے 16 آئی پی پیز ہیں، آصف علی زرداری کے 16 آئی پی پیز ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈران کے بھی 9 آئی پی پیز ہیں۔ مطلب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ہڈن پیمنٹس ہیں یہ ساری کے ساری حکومتی حلقوں کو جا رہی ہیں۔ وہ انہی کے جیب میں جب یہ پیسہ جا رہا ہے تو وہ کیسے چاہیں گے کہ جناب یہ آئی پی پیز کم بند ہو جائیں اور سولر انرجی پر پل کھڑا ہو جائے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں روشنی اور دھوپ دی جا رہی ہے اس سے ہم بجلی بنا لیں؟ نہیں، ہم تو جناب کوئلہ، تیل اور ان کے جو اپنے طریقہ کار ہیں اور جو مہنگے سودے اور منصوبے ہیں، ہم تو ان کے تحت جناب بجلی بنانا چاہتے ہیں، کسی اور طریقے سے نہیں۔ ایک دو عالمی خبروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ امارات 1 مئی سے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیموں سے الگ ہوگا۔ یو اے ای کے فیصلے سے عالمی تیل مارکیٹ پر نمایاں اثرات متوقع ہیں۔ مطلب اس وقت وہ کہتے ہیں جناب ہم کم تیل بیچ رہے ہیں، اور دوسرا ایران جنگ سے ان کا کہتے ہیں نقصان بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ تیل بیچا جائے۔ اب جب وہ زیادہ تیل بیچیں گے تو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی ہوشربا تبدیلیاں آئیں گی اور ٹوٹل جو معیشت ہے وہ ہل کر رہ جائے گی۔ دوسری طرف جناب پاکستان میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اس کے بارے میں تازہ ترین سروے یہ ہے کہ 93% مقبولیت کے ساتھ اڈیالہ جیل کا قیدی بیٹھا ہوا ہے، اور حکومت کی جو مقبولیت ہے وہ مسلسل گر رہی ہے، اور یہی صورتحال امریکہ میں بھی ہے۔ اب وہاں سے جو تازہ سروے آیا ہے کہ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح مزید گر گئی، امریکی ایران جنگ اور مہنگائی سے ناخوش ہیں۔ رائٹرز افسوس کے سروے کے مطابق امریکہ کے صرف 34% ووٹر ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ یہ 49% جناب شرح تھی، اس کے بعد یہ 36% رہ گئی، اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں یہ شرح نیچے گر گئی ہے اور محض 34% رہ گئی ہے۔ ایک انٹرنیشنل خبر کہ صومالیہ کے قریب آئل ٹینکرز پر جو قبضہ کیا گیا تھا اور اس میں چند لوگوں کو یرغمال بنا لیا تھا، تو اس میں جناب جو پاکستان کے 10 لوگ تھے ان کو بھی یرغمال بنایا گیا۔ اس حوالے سے پاکستانی مخبر کی ایک جذباتی آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو ہم لوگوں کو بحری قزاقوں نے پکڑ لیا ہے، یہ میرا آخری وائس میسج ہے، کیا پتا اب میں آپ سے بات نہ کر پاؤں۔ عائشہ یعنی میری اہلیہ اور بچوں کا خیال رکھیے گا، آپ دل مضبوط کر لیجئے گا، خدا حافظ۔ بات یہ ہے کہ جب پاکستان سے لوگ بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عالمی دنیا کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر وہ قزاقوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ پاکستانی لاوارث ہیں۔ ہم جناب امریکہ، ایران اور اسرائیل کی ثالثی کرا سکتے ہیں
لیکن صومالیہ سے اپنے جو لوگ اپنے پاکستان کے جو بیٹے ہیں جن کو اغوا کر لیا ہے ان کی آزادی کے لیے کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی ٹوٹل صورتحال ہے. ہم قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. 21 ارب روپے روزانہ یہ جو نئی حکومت ہے, جو موجودہ حکومت ہے, 2.5 سال سے یعنی تقریباً 1000 دن ہونے والے ہیں, یہ 21 ارب روزانہ قرضہ لے رہی ہے اور پاکستانیوں کو اس قرضے میں مسلسل ڈبویا ہوا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اپنے 10 بندے صومالیہ میں بحری قزاق پکڑ لیتے ہیں اور ہم اس پر آواز تک نہیں اٹھاتے. مطلب کوئی کوشش, کوئی بیان, کوئی صومالیہ سے رابطہ, کچھ اور بالکل کچھ نہیں کرتے, جبکہ ہم عالمی ثالثی لازمی کرا رہے ہیں. سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.